السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی شوکت، قیامت کے دن زمین کو روشن سورج کرے گا۔ قیامت کے دن میدان حشر کے لیے جو زمین تیار کی جائے گی وہ براہ راست اللہ کے نور سے جگمگا رہی ہوگی۔ قیامت کے دن میدان حشر اللہ کے نور سے جگمگا رہا ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی گلزار، اعتراف حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اعتراف حق سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ تکبر ہے۔ جیسا کہ ابلیس نے بھی کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ گناہوں کو بیان کرنے کی بجائے ایک گناہ کا کہا کہ تکبر۔ حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر۔ ہمارا تکبر ہمیں مار دیتا ہے اور یہی رکاوٹ ڈالتا ہے ہماری کامیابی میں۔ بنت فیاض، جنت کے چند دروازوں کے نام تحریر کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے جیسے کہ باب الریان جو روزہ داروں کے لیے ہے، پھر باب الصدقہ، باب الصلاۃ اور باب الجہاد، یہ چند کے۔ اہلیہ یونس، شکر کے فائدے بتائیے۔ شکر کے بے شمار فائدے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور درجات بلند ہوتا ہے۔ آخرت میں درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا، اللہ پاک خوش ہوں گے اور آخرت میں درجات بھی بلند ہوں گے۔ بنت الیاس، قرآن کس طرح بہترین کلام ہے؟ قرآن پاک یہ ہر لحاظ سے بہترین کلام ہے۔ اس کی آیات ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، اس کا انداز بیان دل نشین ہے، اس کے دلائل عام فہم ہے، اس کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ نظریاتی نہیں بلکہ قابل عمل ہے۔ بہترین کتاب ہے قرآن مجید، اس سے ہدایت بھی ملتی ہے، روشنی بھی ملتی ہے اور حق کا راستہ بھی ملتا ہے اور زندگی کا سہارا بھی ہمیں قرآن دیتا ہے اور دونوں جہاں ہمارے روشن ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس میں بلندیاں بھی ملتی ہیں اور عزت بھی ملتی ہے انسان کو۔ بہترین کلام رب کا اور بہترین راستہ ہدایت کا قرآن مجید ہی ہے۔ اہلیہ اشتیاق، جنت کے درجوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے مقربین داخل ہوں گے، جنت میں سب سے پہلے مقربین داخل ہوں گے، پھر ابرار اور پھر اس طرح درجہ بدرجہ ہم مرتبہ لوگ شامل ہوں گے، جیسے کہ انبیاء کے ساتھ انبیاء، شہداء اور صدیقین اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اور علماء اپنے قرآن کے ساتھ داخل ہوں گے۔ عالم دین اپنے قرآن کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اہلیہ محمد بنت محمدین، نطفہ سور کی بے ہوشی سے کون محفوظ رہے گا؟ قیامت کے دن کی بے ہوشی سے کون وہ لوگ ہوں گے جو بے ہوش نہیں ہوں گے؟ جس سے اللہ چاہے گا ان کو موت نہیں آئے گی، یعنی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام۔ بعض کہتے ہیں رسمان فرشتہ، ارض و عرش اٹھانے والے فرشتے اور جنت و جہنم کے ضرور۔ قیامت کے دن جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا، اس میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل بھی شامل ہے، جنت کے فرشتے بھی شامل ہیں اور جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ وفات کبریٰ، اہلیہ انور، وفات کبریٰ اور صغریٰ سے کیا مراد ہے؟ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، اس حالت کو کہتے ہیں وفات صغریٰ، اور جب وہ موت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وفات کبریٰ۔ موت کو وفات کبریٰ اور نیند کو وفات صغریٰ کہتے ہیں۔ اہلیہ جاوید، شفاعت کی کتنی اقسام ہے؟ 2 اقسام ہیں، اجماع کے اختیار صرف اللہ تعالیٰ پر، اور 2 لوگ قیامت کے دن سفارش کریں گے، وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہوں گے، اور جن کی جائے گی وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند۔ ہاں جی، جو سفارش کریں گے وہ بھی اور جس کی سفارش کی جائے گی سب اللہ کے محتاج ہے۔ اہلیہ فاروق، مال کی آزمائش سخت ہے، اس کے بارے میں حدیث بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی آزمائش ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ تم میرے بعد کفر میں نہ کرنے لگ جاؤ۔ شرک کا ڈر نہیں ہے، شرک بلکہ مال کی محبت میں بھی کہ مال کی محبت میں آپ بڑھ نہ جاؤ، اس چیز کا ڈر تھا میرے پاس۔ بنت رفیق، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائے سب سے بڑا ظالم ہے، اور جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ بھی ظالم ہے۔ بنت الیاس، عقل سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ عقل سے فائدہ اٹھانے والوں کو قیامت کے وقت اللہ کا عذاب کا انجام۔ جو اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جو دنیا میں غور و فکر کرتے رہتے اور قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اس پہ عذاب الہی ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتے نا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
तो अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए और हमें कुरान को फॉलो करना चाहिए कि हमारा कुरान हमें क्या कहता है। हमारा